بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 36واں سبق ہے مفہوم۔ سب سے پہلے مفہوم کی تعریف ہے، پھر اس کے دو قسمیں جزئی اور کلی ہیں، اور پھر جزئی کی تعریف اور پھر کلی کی تعریف اور اس کی مثالیں ہیں، اور پھر دوسری تفسیر ہے کلی اور جزئی کی۔ تو یہاں پر ہم اس کو ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم مفہوم کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ہے مفہوم اور ایک ہے مصداق۔ مفہوم اور مصداق۔ مفہوم ما حصل فی الذہن، ذہن میں جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کو ہم مفہوم کہتے ہیں، اور مفہوم جو ہے یہ صفت اصل میں معنی کی ہے۔ اگر لفظ کے لیے مفہوم کا لفظ استعمال ہو تو یہ تبعاً ہے لفظ کی معنی کی وجہ سے۔ اور مفہوم کی تعریف جو ہے ہم پہلے کئی کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس کی تعریف ہے نفس صورة الذہنیہ، نفس صورة الذہنیہ المنتزعہ عن حقائق الاشیاء۔ نفس صورت ذہنیہ المنتزعہ عن حقائق الاشیاء، حقائق الاشیاء چیز جو صورت ذہنی منتزع ہے، نفس صورت اس کو کہتے ہیں مفہوم، اور وہ مفہوم جس چیز پر صادق ہے اس کو کہتے ہیں مصداق، اس کو کہتے ہیں مصداق۔ مثلا زید ہے، تو زید کی جو مفہوم ہے ہمارے ذہن میں، جس سے جو صورت منتزع ہے، چاہے زید کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ایک صورت منتزع ہے ہمارے ذہن میں زید سے، تو اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ لیکن یہ مفہوم جب صادق آ جائے اس فرد پر، تو فرد کیا ہے؟ وہ مصداق ہے۔ وہ زید کیا ہے؟ زید کی جو ذات ہے وہ مصداق ہے، اور ہمارے ذہن میں جو چیز آ گئی ہے اس سے وہ مفہوم ہے۔ تو مفہوم اور مصداق آپ نے سمجھ لیا ہو۔ اس سے جو صورت منتزع ہے ہمارے ذہن میں، نفس صورت منتزع ہمارے ذہن میں، یہ ہے مفہوم، اور وہ مفہوم جس چیز پر صادق آ رہا ہے یہ ہے مصداق۔ یہ آپ سمجھ لیں، اس لیے سمجھ لیں کہ یہ تصور جزئی پر میں ایک اعتراض آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی اعتراض ہے اور اس کا وہی جواب ہے۔ تو سب سے پہلے ما حصل فی الذہن، یہ تعریف ہے کس کی؟ مفہوم کی تعریف ہے۔ اس کے دو قسمیں، ایک ہے جزئی اور ایک ہے کلی۔ جزئی جو ہے، جزئی اس میں یہ یا جو ہے یہ نسبتیہ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ جزئی کو سمجھیں کہ جزئی کیا ہے۔ الجزئی ما یمنع نفس تصورہ، کہ منع کرے اس کے نفس تصور، عن صدقہ، اس کے صادق آنے سے، اعلی کثیرین پر، اس کا نفس تصور مانے ہو، عن صدقہ اعلی کثیرین پر صادق آنے سے مانے ہو۔ مثلا زید ہے تو اگر اس کے تصور کرے تو یہ ایک ہی فرد پر صادق آ رہا ہے۔ عامر ہے تو یہ ایک ہی فرد پر صادق آ رہا ہے۔ حاضل فرس، ایک گھوڑا ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ گھوڑا، تو وہ گھوڑا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور گھوڑا جو ہے وہ عام ہے، اس پر صادق نہیں آ رہا ہے۔ حاضل جدار، اگر میں ایک دیوار کی طرف اشارہ کروں کہ یہ دیوار، تو وہی دیوار مراد ہے، وہ ایک پر صادق آ رہا ہے، بہت سارے پر صادق نہیں آ رہا ہے۔ وَأَمَّا الْكُلِّ فَهُوَ مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسَ تَصَوُّرِهِ، کلی کہ اس کے نفس تصور جو ہے وہ مانع نہ ہو، وہ عن وقوع الشرکت فیہ، کہ اس میں وقوع شرکت ہو، شرکت کے واقع ہونے سے مانع ہو نہ ہو، وعن صدق علی کثیرین، اور نہ کثیرین پر صادق آنے سے۔ جس طرح انسان ہے تو انسان کے ہم نفس تصور کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے افراد نظر آ رہے کہ وہ صفات میں اور بہت ساری چیزوں میں ایک جیسے ہے، تو ان کے لیے ہم نے ایک نام رکھ دیا۔ ایک نام کیا رکھ دیا؟ انسان رکھ دیا۔ انسان ہم نے عربی میں، اردو میں، فارسی میں اور دوسرے زبان میں اس کے لیے دوسرے نام ہے۔ مثلا انگلش میں ہیومن، اور پشتو میں بنی آدم، اردو میں بھی بنی آدم،
فارسی میں بھی اس طرح. تو یہ اس قسم کے الفاظ جو ہے یہ بہت اس کے نیچے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلی. جو ایک لفظ ہو اور اس کے نیچے بہت سارے افراد ہو تو وہ مفہومی کلی ہے، وہ مفہومی کلی ہے. اور ایک لفظ ہو اور ایک مفہوم ہو اور اس کے نیچے صرف ایک فرد ہو تو اس کو کہتے ہیں مفہومی جزئی. تو ایک جزئی ہے اور ایک کلی. کلی صرف ایک فرد پر صادق آ رہا ہے اور زیادہ پر صادقہ نہیں آ رہا ہے، اور کلی اس کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ افراد پر صادق آ رہا ہے. مثلا لفظ انسان ہے تو اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں. لفظ فرض ہے تو اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں. لفظ قلم ہے تو اس کے نیچے ہزاروں قلم ہیں. پنکا ہے تو ہزاروں پنکے ہیں. ٹوپی ہے تو ہزاروں ٹوپیاں ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں آپ گن بھی نہیں سکتے کہ کلی یہ جو زیادہ پر صادق آ رہے یعنی ایک لفظ ہو اس کے نیچے بہت سارے افراد ہوں تو اس کو کہتے ہیں لفظ کلی اور مفہومی کلی. اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مفہوم جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ معنی کی صفت ہے. لیکن لفظ کی صفت ہم اگر کہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کلی اور جزئی ہے، مفہوم کی صفت اگر لفظ کے لیے صفت ہوئی تو یہ تبعاً ہے. تو جو زیادہ پر صادق آ رہے ہیں مثلا کتاب، تو کتاب لفظ کلی ہے، اس کے نیچے بہت ساری کتابیں ہیں. ہر کتاب کو ہم کتاب کہتے ہیں. نحوہ کی کتاب ہو، انگلش کتاب ہو، فارسی کی ہو، پشتو کی ہو، جو بھی کتاب ہو اس کو ہم کتاب کہتے ہیں. لفظ کتاب جو ہے یہ کلی ہے. لفظ دروازہ یہ کلی ہے. لفظ قلم یہ کلی ہے. لفظ پنکا یہ کلی ہے. لفظ دیوار کلی ہے. لفظ گھوڑا کلی ہے. انسان کلی ہے. لفظ گھر، ہر گھر کو ہم گھر کہہ سکتے ہیں، یہ لفظ کلی ہے. اور اس طرح پانی، اس کے بہت سارے افراد ہیں. کڑوا پانی، میٹھا پانی، چشمے کا پانی، دریا کا پانی، تو یہ سارے افراد ہیں. اس کی کھڑکی، تو ہر کھڑکی کو اس طرح کی چیز ہو تو اس کو ہم کھڑکی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو کلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ اور وہ مفہوم کے سیرین پر صادق ہوں تو اس کو کلی کہتے ہیں. اگر اس کے نیچے صرف ایک فرد ہو، مثلا ہمارے جتنے نام ہیں، ملکوں کے نام ہے، علاقوں کے نام ہے، انسانوں کے نام ہے، اور کسی کی طرف ہم اشارہ کر لیں یا کسی وجہ سے ہم اس کو خاص کر دیں تو وہ جزئی ہے. وہ صرف اسی چیز پر صادق آ رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر صادق نہیں آ رہا ہے، تو یہ جزئی ہے. اور اگر ایک لفظ اور اس کے نیچے بہت سارے افراد ہو وہ لفظ اور مفہومی کلی ہے. تو مفہومی کلی جزئی ما یمنع نفس تصوره عن صدقه على کثیر، کہ اس کے نفس تصور وہ منع نہ کرے اس کی صدق کثیرن پر، منع کرے صدق کثیرن پر. مثلا زید ہے تو یہ صرف ایک فرد پر صادق آ رہا ہے. عمر ہے ایک فرد پر. حاض الفرس ایک گھوڑا ہے، اور حاض الجدار ایک دیوار ہے. لیکن اگر الجدار یا الفرس کہیں گے تو یہ پھر کلی ہے. وَأَمَّا الْكُلِّ فَهُوَ مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسَ تَصَوُّرِ، اس کا نفس تصور جو ہے عن وقوع الشرکۃ فیہ، وہ معنی نہیں ہے وقوع شرکہ اس میں، وعن صدق علی کثیرن، اور نہ صادق آنے پر کثیرن پر، صادق ان کے صادق آنا کثیرن پر. الانسان ہے تو یہ بہت سارے افراد پر صادق آ رہا ہے، اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں. فرض کے نیچے بہت سارے افراد ہیں. نفس تصور کا قید اس لیے لگا دیا کہ بہت سارے کلیات ایسے ہیں کہ اس میں وقوع شرکہ منع ہے، ممتنع ہے، لیکن بالنظر الی الخارج، خارج کو ہم دیکھیں گے تو اس میں وقوع شرکہ ممتنع ہے. مثلا واجب الوجود ہے، واجب الوجود، واجب الوجود جو ہے یہ ایک مفہومی کلی ہے، مفہومی کلی ہے. مفہومی کلی یہ ہے کہ واجب الوجود اگر اس کے نفسی تصور کرے تو اس کے نیچے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں، اس کے نیچے بہت سارے افراد پر صادق آ رہا ہے. اگر صرف نفس تصور ہم کریں، عقل اس کو جائز رکھتے ہیں. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ واجب الوجود جو اس میں وقوع شرکہ ممتنع ہے تو وہ دلیل خارجی سے ہے. اگر دلیل خارجی سے نہ ہو تو اس کا منع ہونے کے لیے، یعنی ہم اگر اس میں شرکت تو وحدانیت پر دلیل دینے کے لیے ہم احتیاج نہ ہوتی، یعنی ہم محتاج نہ ہوتے کس کی طرف؟ دلیل کی طرف اس بات وحدانیت کے لیے. اور جس طرح ممکنات فرضیہ ہے، لا شیء، لا واحد، لا موجود، تو یہ بھی کلی سے نکل جاتے اور جزئی میں داخل ہو جاتے، اس لیے کہ واجب الوجود صرف ایک ذات ہے. لیکن خارج کے اعتبار سے، نفس
تصور جو ہے اس کا واجب الوجود، ہر اس وجود کو کہتے ہیں جو واجب ہو، تو نفس تصور کا قید اس لیے لگایا۔ وہ عمل کلی، اور کلی وہ ہے کہ جس کا محض تصور کرنے سے عقل اس کے تکثر کو جائز قرار دے دے، اور اگر اس طرح نہ ہو، یعنی عقل یعنی محض تصور کرنے سے عقل اس کے تکثر کو جائز قرار نہ دے، تو وہ کیا ہے؟ جزئی ہے، وہ جزئی ہے۔ ابھی جزئی کو جزئی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یا نسبتی ہے، کلی کو کلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی یا نسبتی ہے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ کل کی طرف ہے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جز کی طرف ہے۔ تو جز کی طرف نسبت ہے تو یہ کل بن گیا، اور یہ کلی یہ جز بن گیا۔ یہ کلی جز ہے اپنی جزئیات کی، اپنی جزئیات کے، مثلا حیوان، زید کیا ہے؟ زید ہے حیوان ناطق، ناطق، اور انسان کیا ہے؟ ناطق ہے انسان، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، اور انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو ابھی انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق، ناطق، اور انسان کیا ہے؟ ناطق ہے۔ تو یہ اس کی جز ہے، اور یہ انسان کی جز ہے۔ یہ حیوان کس کی جز ہے؟ انسان کی جز ہے، انسان کا جز ہے۔ تو اس میں یہ یا نسبتیہ، اور اس میں یہ یا نسبتیہ، یہ کل ہے اور یہ جز ہے۔ تو جز اس سے مراد یہ ہے کہ جز والا، جز والی، اور کلی کل والی۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ کلی اپنے جزئی کے کیا ہے؟ جز ہے، یہ کلی ہے، یہ اپنی جزئی، یہ اس کی جزئی ہے، انسان اس کی جزئی ہے، تو یہ اپنی جزئی کی کیا ہوتا ہے؟ جز ہے، اور یہ انسان اپنی جزئی کی جز ہے، اپنی جزئی کی جز ہے۔ ابھی کل میں اور کلی میں فرق یہ ہے کہ کل کے افراد ہوتے ہیں اور جزئیات ہوتے ہیں، اور کلی کی افراد اور جزئیات ہوتے ہیں، اور کل کے اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء، اجزاء افراد، مثلا انسان ہے تو انسان کے نیچے زید، عامر، بکر، یہ اس کے افراد ہے اور جزئیات ہیں۔ اور کل کے مثلا جس طرح درخت ہے تو درخت کے اجزاء ہے، جڑ ہے، پتے ہے، اور تنا ہے، یہ اس کے اجزاء ہے، اس سے مل کر بنے ہیں۔ یہ درخت بنا کس سے؟ ان سے۔ تو ابھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ درخت جڑ ہے، درخت پتا ہے، اور درخت تنا ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب یہ کہہ سکتے کہ انسان حیوان ہے، یہ کہہ سکتے جڑ درخت ہے، پتا درخت ہے، تنا درخت ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، فرس حیوان ہے، یہ حمل اس پر صحیح ہے۔ تو یہ ہے ان کے درمیان کلی اور جزئی، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مفہوم اور مصداق۔ ابھی اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کہہ رہے کہ جزئی جو ہے، جزئی اس کو کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق نہ آئے، جزئی اس کو کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق نہ آئے، تو یہ جزئی اس پر بھی صادق آ رہا ہے، یہ جزئی اس پر بھی صادق آ رہا ہے، یہ جزئی اس پر بھی صادق آ رہا ہے، یہ جزئی اس پر بھی صادق آ رہا ہے۔ تو جزئی کثیرین پر صادق آ رہا ہے، جزئی کثیرین پر صادق ہے، جزئی کے بہت سارے افراد ہیں، تو جزئی یہ تو جزئی نہیں رہا بلکہ کلی بن گیا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں جزئی کی جو مفہوم ہے، جزئی کی جو مفہوم ہے وہ کلی ہے، وہ کیا ہے؟ کلی ہے، لیکن اس کی مصداق، یہاں پر جزئی سے مراد اس کی مصداق ہے کہ وہ جو کثیرین پر صادق نہ آئے اس کو جزئی کہتے ہیں۔ زید یہ ما یمنع صدقہ علی کثیرین، عامر ما یمنع صدقہ علی کثیرین، ھذا الفرس
تو یہاں پر جزئی سے مراد اس کے افراد ہے. یہاں پر ایک اصطلاح ہے حمل اولی اور حمل شائع. تو حمل اولی مراد نہیں ہے ہمارا، حمل اولی میں واقعی جزئی جو ہے وہ لفظی کلی ہے، وہ کثیرن پر صادقہ ہے، لیکن اس کے مصادیق جو ہے وہ کثیرن پر صادقہ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. مفہوم، اس کی تعریف، اس کے 2 قسمیں، پھر جزئی اور کلی کی نسبت جز اور کل کی طرف، کہ جزئی جو ہے یہ کل ہے اور کلی یہ جز ہے، اس میں یا نسبتی ہے. اور کل اور جز میں فرق یہ ہے کہ کل کے افراد اور جزیات ہوتے ہیں، کلی کے افراد اور جزیات ہوتے ہیں، اور کل کے اجزاء ہوتے ہیں. اور کلی کا اپنے افراد پر حمل ہو سکتا ہے اور کل کے اپنے افراد پر حمل نہیں. اور باقی میں نے آپ کو حمل کی دوسری تعریف بھی ذکر کی اور ایک اعتراض بھی ذکر کر دیا کہ اگر کوئی کہے کہ جزئی جو ہے وہ بھی کثیرن پر صادقہ ہے، تو وہاں پر مراد جزئی کی مفہوم ہے، مصداق مراد نہیں. اور ہمارا یہاں مراد جو ہے وہ مصادیق ہے کہ اس کی مصداق جو ہے وہ کثیرن پر صادقہ نہیں آ رہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.